جو آئل سپلائی ہے اسٹریٹ آف ہارمز اس کو چوک کر دیا گیا ہے. اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سوچ رہے تھے کہ شاید اسٹریٹ آف ہارمز کو وہ بس ایک اسٹیٹمنٹ تک پریکٹیکلی نہیں ہوگا. اٹ از اے ڈیزاسٹر فار پاکستان اینڈ ادر ڈیولپنگ نیشنز پرٹیکولرلی. ہماری تو میجر سورس آف الیکٹریسٹی ہی فیول ہے. فیول آئے گا تو یہ ان کے اسٹیشنز چلیں گے پیچھے, اگر نہیں ہوگا تو وہ نہیں چلیں گے. پاکستان ریمیٹنس پہ بہت بیس کرتا ہے, لیکن اب یہ جو ڈی اسٹیبلائزیشن جو پیدا ہو گئی ہے پرٹیکولرلی ان یو اے ای, سعودیہ کی بھی بات ہو رہی ہے, بحرین, عمان, یہ ساری, وہاں سے جو اتنا ریمیٹنس آتا تھا, اگر وہاں کی اکانومی چوک ہو گئی, وہاں پہ ڈی اسٹیبلائزیشن آ گئی, تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ اس طرح کا سین نہیں ہوگا جس طرح کرونا میں ہوا تھا. کرونا آیا اور یہاں کی کمپنیوں نے لوگوں کی سیلریز کاٹنی شروع کر دی. دیر از نو سچ تھنگ اوور دیئر. ان کو پتا ہے دے ہیو ویری فیوچرسٹک اپروچ. اکنامک امپیکٹ اس طرح ہوگا کہ آئل پرائسز اپ ہوں گی تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی. کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو اوور آل ایک عام آدمی پہ اثر پڑے گا. جو سیکیورٹی ہے اسٹیٹس کی, اس پہ پیسہ زیادہ خرچ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ دوسری چیزوں پہ خرچ کریں. آپ کیا کہیں گے, لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دیں گے کہ جو مرضی آئے جو مرضی کرتا پھر کنٹری کے اندر؟ اس طرح نہیں ہوتا. That this war, the attack on Iran by the America will be the downfall of the superpower of the America. پیراڈائم شفٹ ہوگا, گیم چینجر ہوگا, لیکن اس لیول تک نہیں ہوگا کہ ان کا ایک جو گلوبل سٹیٹس ہے اس کو چینج کیا جا سکے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ساما فیضی اینڈ یو آر واچنگ پبلک بزنس. ناظرین, اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ چوک ہو چکا ہے, مکمل بند کر دیا گیا ہے ایران کی طرف سے. اس کا امپیکٹ جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ ورلڈ وائڈ بھی آئے گا, کیونکہ 26.6% جو آئل سپلائی ہے وہ وہاں سے گزرتی ہے, جو پرشین گلف ہے وہاں سے. پاکستان کے اوپر بھی آئے گا, اور اس کے بعد آپ کا امپورٹ بل بھی انکریز ہو سکتا ہے. آپ پہلے بھی ایک اسٹرگلنگ اکانومی ہے, آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, آپ کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہے. اگر اس کے اوپر آپ کا امپورٹ بل اور بڑھ جاتا ہے, اس کا بھی ایک امپیکٹ آئے گا, اس پہ بات کریں گے. دوسرا, آپ کی ریمیٹنسز, جو آپ کے گلف میں لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں عید تہوار پہ, منتھلی جو آپ کی اپنے گھر میں وہ لوگوں کو جیب خرچ کے لیے پیسے بھیجتے ہیں, وہ بھی ان پہ بھی اثر آئے گا اگر وہاں پہ ان کے لے آفس ہوتے ہیں. جو تیسرا ہے کہ جو عام شہری ہے وہ جو پیٹرول ڈلواتا ہے اس کی پرائسز بھی انکریز کر سکتی ہیں, کیونکہ $83 پر بیرل جو ہے وہ اس وقت انکریز ہو چکا ہے پیٹرول پرائسز, اور ان کا امکان ہے کہ یہ مزید بڑھیں گی. اور جو نمائندے ہیں حکومت کے, ایرانی حکومت کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اسٹریٹ آف ہارمز کو چوک رکھیں گے جب تک یہ $200 فی بیرل تک یہ جو ہے پرائس نہیں چلی جاتی. اور دوسری طرف جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ جنگ ابھی ختم کوئی نہیں کرنی, ایٹ لیسٹ یہ 4 ہفتوں تک تو چلے گی. تو کیا یہ ریجن, پاکستان, گلف کنٹریز, امریکہ, ایران, اس اتنی پرولونگ وار کو جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے؟ کیا یہ اکانومی اس طرح سے سسٹین کر سکتی ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل جو ریلیشنز کے جو ایکسپرٹ ہیں, اور ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, نیسٹ میں بھی پڑھاتے رہے ہیں, فورن کوالیفائڈ ہے, امریکہ میں بھی بہت یونیورسٹیز میں پڑھایا, اور جو بین الاقوامی امور ہیں ان پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, اکانومی پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر اعجاز قریشی. ان سے جانیں گے کہ اس سارے سینیریو کا پاکستان کے اوپر, ریجن کے اوپر, اکانومی کے اوپر پرٹیکولرلی کیا اثر پڑے گا. فیضی صاحب, thank you so much for the opportunity to be your guest today. I really appreciate it and it's honor for me کہ میں فرسٹ ٹائم آپ کے چینل پہ آیا ہوں. تھینک یو. تو جہاں تک اس وار کا ایک تعلق ہے, اٹس ویری انفارچونیٹ فرسٹ آف آل کہ وار ہیز ٹیکن پلیس ایون دو اٹ واز ایکسپیکٹڈ. پچھلے 9 مہینے سے جب فرسٹ ٹائم یہ گئے ہیں ان کنفرنٹیشن, تو پتہ تھا, تو دونوں پارٹیز نے خوب تیاری کی اس کی, اور پلان ہو چکا تھا, چونکہ ان کو پتا تھا کہ کنفرنٹیشن ہونی ہے دوبارہ اور بگ لیول پہ ہونی ہے, تو ایران واز ویری ویل پریپیئرڈ فار دیٹ. تو جو وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ اٹ ہیز ہیپن, کہ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید اسٹریٹ آف ہارمز کو وہ بس ایک اسٹیٹمنٹ تک ہے, پریکٹیکلی نہیں ہوگا, لیکن وہ ہو گیا. اچھا, جس کا ڈر تھا وہ ہو گیا, ڈر تھا جس کا وہ ہو گیا ہے. اچھا, اب پھر انہوں نے کیا کیا, پہلے تو وہ آئی آر سی جی کے جو فورسز ہیں انہوں نے وارننگز دی ہیں ان کو, جو شپ آ رہے تھے کچھ رک گئے, کچھ نے کوشش کی, ایک نے کہ میں گزر جاؤں گا, تو ان کو انہوں نے ڈبو دیا, اس وقت اٹیک کیا, ایک کا یہ کنڈیشن, اور باقی جو ہیں وہ اب رک گئے ہیں. کل رات ہی پریزیڈنٹ بش نے ایک اسپیشل انشورنس پالیسی پہ سائن کیا کہ جو
گزریں گے ان کا ہم رسک افورڈ کریں گے سارے کے سارا جو بھی شپ. لیکن اب اس پہ کتنے ہوئے ہیں کوئی آئی ڈو ناٹ نو کہ اف اینی باڈی ہیز ٹرائی ٹو اٹیمپٹ اٹ. چونکہ 8,000 10,000 میل دور بیٹھ کے ایک پالیسی بنا دینا اور بات ہوتی ہے, سمندر میں کنارے پہ کھڑے ہونا شپ کے اندر وہ ایک اور بات ہوتی ہے. تو وہ اس کا ایک ڈفرینٹ لیول ہے. بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ایشورنس دی ہے کہ ہم وی ول ٹیک دا رسک آف دیٹ کہ جو بھی ہے. اب جہاں تک اس کا ایک تعلق ہے کہ لوکل اکانومیز پہ اس کا کیا اثر ہوگا, پرٹیکولرلی پاکستان جیسی اکانومی جو کہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن فارن ریمیٹنس اینڈ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن IMF کے لیے ہے کہ لونز پہ ہے کہ ہمیں لون لینے پڑتے ہیں ہر صورت میں ٹو ریپے دا لونز. تو it is a disaster for Pakistan and other developing nations particularly. اگر پاکستان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ ہماری تو میجر سورس آف الیکٹریسٹی ہی فیول ہے. فیول آئے گا تو یہ ان کے اسٹیشنز چلیں گے, پیچھے اگر نہیں ہوگا تو وہ نہیں چلیں گے. تو جیسے جیسے وہ اپ ہوتی جائے گی پرائسز ان کی, اسی طرح لوکل پیٹرول پمپس جو ہیں وہاں اپ ہوتی جائے گی. اب جب لوکل پیٹرول پمپ پہ اگر 283 285 ہے اس وقت, وہ سڈنلی 300 کو ٹچ کر جائے گی. 300 سے ابھی آئی تھنک 83 بیرل اس کی چلی گئی ہے پرائس پیٹرول کی. اگر یہ انکریز کر جاتی ہے لیٹ سے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بند رکھیں گے اور اس کو 200 تک لے کے جائیں گے کہ $200 فی بیرل چلا جائے گا. اگر وہاں تک جاتا ہے تو پھر تو آپ پرائسز اٹ ول ٹچ, وہ تو پھر 400 450 500 روپیز پر لیٹر تک چلے جائے گی. تو اب خیر وہ جو ابھی کہہ رہے ہیں, دیکھیں دونوں سائڈیں ہوتے ہیں نا, جو ادھر ایرانین گورنمنٹ یا اسپوکس پرسن کی طرف سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سائیکولوجیکل وار بھی لڑنی ہوتی ہے ساتھ ساتھ, وہ ایک اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے, تھریٹ بھی آپ نے ایک تھریٹ کریٹ کیا جائے. تو ابھی تک جو ہے وہ ان کا تھریٹ ہیز ورکڈ ویری ویل. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے, کلوز کریں گے, انہوں نے کلوز کر دی. انہوں نے کہا تھا پرائسز اپ ہوں گی, پرائسز اپ ہونی شروع ہو گئی ہیں. اور جو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 200 بیرل تک جائے گا, $200 بیرل تک, وہ چانسز آر کہ اگر وہ چیزیں اسی طرح رہتی ہیں تو وہ کریں گے. لیکن آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ سیکورٹی کونسل کے باقی ممبرز جو ہیں پرٹیکولرلی رشیا, چائنا, فرانس, وہ انوالو ہوں گے اور دے ول برنگ آل دیز پارٹیز ٹو دا ٹیبل, اور پاسبل ہے کہ ویری سون سیز فائر اناؤنس ہو جائے, اللہ کرے کہ. اچھا, اس میں جو ایک اور اسپیکٹ ہے نا اکنامکلی پاکستان کا, وہ پاکستان ریمیٹنس پہ بہت بیس کرتا ہے. ہمارے جو بھائی ڈائسپورا جو دوسرے کنٹریز میں بیٹھے ہیں وہ ہمیں بہت پیسے بھیجتے ہیں. ان پیسوں کے جو ہے وہ پاکستان بہت ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کی اکانومی چلتی ہے, ڈالر آتے ہیں پاکستان میں. لیکن اب یہ جو ڈی اسٹیبلائزیشن جو پیدا ہو گئی ہے پرٹیکولرلی ان UAE, سعودیہ کی بھی بات ہو رہی ہے, اور بحرین, عمان, یہ ساری, وہاں سے جو اتنا ریمیٹنس آتا تھا, اگر وہاں کی اکانومی چوک ہو گئی, وہاں پہ ڈی اسٹیبلائزیشن آ گئی, تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ ان کا کیا امپیکٹ پڑے گا اگر وہ پاکستان کے جو ریمیٹنس جو ہیں پاکستان میں کم ہو جاتے ہیں اس سے؟ اچھا, وہ چانسز آر ویری سلم کہ گلف اسٹیٹس جو ہیں وہ لے آف پہ جائیں گی یا ان کی سیلریز کاٹنا شروع کر دیں گے. اس طرح ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب وہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے السلام علیکم, اب جائیں اپنے اپنے ملکوں میں واپس؟ نہیں, وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ایکچولی یہ جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں نا بعض کا, دیز ڈیزاسٹرز کریٹ مور اپرچونیٹیز فار دا اکانومیز. یہ بھی ایک اس کا اسپیکٹ ہوتا ہے, ادر وے ٹو لک انٹو اٹ, کہ اب جو ڈیزاسٹر ہو گئے ہیں, لیٹس سے کہ US بیسز ہی جو ڈسٹرائے ہوئی ہیں, اب ان کی ریکنسٹرکشن ہوگی. اب جو ریکنسٹرکشن ہوگی تو وہ زیادہ بہتر بنائیں گے ان کو کہ فیوچر کے مسائل کو روکیں, کیسے زیادہ اسٹرانگ کریں. تو دس از آلسو این اپرچونٹی کہ وہاں پہ پھر آپ کو ضرورت پڑے گی. اکانومیز بہتر ہو جاتی ہیں ایکچولی ڈیزاسٹرز کے بعد. اچھا, تو اب جو بہت اس وقت نیوز میں ہے تو وہ UAE کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ ہر جگہ پہ واک کر رہے ہیں اس وقت, گھومتے پھرتے ہیں سٹی کے اندر, ریسٹورینٹس میں, کیفیز میں, ملتے ہیں لوگوں کو, ایک عام آدمی کی لائف گزار رہے ہیں. اچھا, وہ پازیٹیو امیج ہے, بلکہ کل ہی وہ ایک میرا خیال ریسٹورینٹ پہ بیٹھے افطاری کر رہے تھے. اس سے پہلے وہ ایک سینیگال کے ایک وزٹر کو ملے راستے میں, پوچھا ان سے کیسے ہو آپ, ٹھیک ہو, ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دا کنٹری. اس نے کہا کہ لو دس.
تو یہ ایک ویو جو ہوتی ہے لیڈرشپ کی طرف سے دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور یہ یو اے ای کے جو ہیں کنگز وہ ہمیشہ سے پیپلز پرسن رہے ہیں, لو فار دا پیپل. اچھا تو وہ اس طرح کا سین نہیں ہوگا جس طرح کرونا میں ہوا تھا کہ کرونا آیا اور یہاں کی کمپنیوں نے لوگوں کی سیلریز کاٹنی شروع کر دیں, لے آفس کر دیے. اچھا تو دیر از نو سچ تھنگ اوور دیئر. وہ ان کو پتہ ہے دے ہیو ویری فیوچرسٹک اپروچ. بٹ واٹ اف وار پرسسٹ, وار پرولونگڈ؟ چانسز آر ویری ویری سلم. اگر ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ 4 ہفتے تک تو جائے گی. ہاں وہ 4 ہفتے تک جو جائے گی, اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پبلک ٹرسٹ جو ہے اسے ڈسٹرائے نہ کیا جائے کسی بھی صورت میں. کہ وہ جو ایکسپیٹس ہیں, ہمارے ایکسپیٹس, ان کی جو ایک اکنامک ویل بینگ ہے اس کو ڈسٹرائے نہیں کریں گے, وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. نہ صرف پاکستانی بلکہ جو بھی کام کر رہے ہیں انہیں بھی پتہ ہے وہاں کی رائل فیملیز کو یا جو بھی لیڈرشپ ہے کہ اس کو ڈسٹرائے نہ کیا جائے. تو اکنامک امپیکٹ پاکستان پہ فار شور ہوگا, ریمیٹنس پہ اگرچہ نہیں ہوگا کوئی بہت سیریس, لیکن اکنامک امپیکٹ اس طرح ہوگا کہ آئل پرائسز اپ ہوں گی. اپ ہوں گی تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو اوور آل ایک عام آدمی پہ اثر. اچھا اب یہ وہ والے فیکٹرز ہیں جو ہماری گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارے پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ریمیٹنسز آپ کے کم ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. پیٹرول پرائسز آپ کی اب جاتی ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے بعد آپ کا امپورٹ بل, اگر آپ کی, کیونکہ آپ یو آر امپورٹ بیس اکانومی, اگر اور آپ کی جو پیٹرول کی کموڈٹی ہے وہ دیٹ از ون آف دی امپورٹس, جو لارجسٹ امپورٹس پاکستان کی ہوتی ہیں اس میں, تو وہ امپورٹ بل بھی آپ کا پریشر آئے گا آپ کو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سال جو ہے, یہ والا سال 2026 والا, یہ بجٹ جتنا بھی ہمارا یہ فسکل ایئر ہوگا, دیٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار دی پاکستانی لیڈرشپ پرٹیکولرلی. یس, اس کا افیکٹ آئے گا اینڈ یوزر تک. ہاں, عام آدمی بھی اس کو فیل کرے گا. جی, لیکن گورنمنٹ بھی کنسرنڈ ہے. گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ اگر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں تو پبلک کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اور یہ گورنمنٹ جو ہے, آئی سی دیم ایز اے ریئلی پیپل فرینڈلی گورنمنٹ, کہ وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو کوئی ریلیف دیا جائے جیسے بھی ہو سکے. اگر مجھ سے پوچھیں, فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں میری لائف میں کہ رمضان میں ایف ایم سیز جو ہیں, فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس, جس میں دودھ, دہی, دالیں, چاول, ان کے ریٹس نہیں بڑھے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ریٹس بھی آر انڈر کنٹرول. ہاں, میرا ایکسپیرینس یہ کہ بلکہ کم ہوئے. جن سٹورز پہ میں جاتا ہوں وہاں پرائسز کم ہوئی ہیں, زیادہ نہیں ہوئے. دس از دا ویری فرسٹ ٹائم. اچھا, تو اٹ ٹیلز دی گورنمنٹ پالیسی کہ گورنمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے, گورنمنٹ کس طرح لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہے. تو پھر دوسرا ایک جو میں دیکھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو مانگنا بھی آتا ہے, بڑے طریقے سے مانگتے ہیں. چلے جائیں گے باہر, فارن کنٹریز کو کنونس کر لیں گے. ہی ہیز دس پاور کہ کنونس ادرس تھرو ایبلٹی ٹو کنونس. ہاں, کہ ایک پازیٹیو کمیونیکیشن کے ذریعے وہ کر لیں گے تو کچھ نہ کچھ وہ انشاءاللہ وہ اکانومی کو کولیپس نہیں ہونے دیں گے فار شور. اچھا, ایک جو ایلیگیشن یا ایک جو اعتراض کیا جاتا ہے نا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, وہ یہ تھا کہ آپ نے ڈیفنس بجٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پارٹ ہے آپ کی بجٹ کا, اور ہماری اسپینڈنگز جو ہیں ڈیفنس پہ وہ بہت زیادہ ہے. لیکن اب میں کچھ پوسٹ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, اسکرول کر رہا تھا, تو مجھے وہ وہاں پہ لگا انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگز لگائی ہوئی تھی یو اے ای کی اور دوسرے عرب کنٹریز کی, اور ساتھ پاکستان میزائل ٹیسٹ کر رہا ہے. انہوں نے کہا دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا اکنامک ایکٹیویٹی اور اکنامک اسپینڈنگس, اور دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا بجٹ یا ڈیفنس بجٹ اسپینڈنگ. تو اس کے بعد اب دیکھیں تو پاکستان کے پاس جو نیوکس ہیں یا پاکستان کے پاس جو ایک پاور ہے, آپ کی جو ڈیفنس آپ کی اسٹرینتھ ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا کہ جو سیکیورٹی ہے اسٹیٹس کی وہ اس پہ پیسہ زیادہ خرچ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ دوسری چیزوں پہ خرچ کریں؟ دیکھیں یہ تو ایک فیکٹ ہے ایبسولوٹلی کہ آپ کے جتنے ڈیفینسز اسٹرانگ ہوں گے اتنی آپ کی اکانومی بہتر ہوگی. حضرت علی پاک علیہ السلام جب خلیفہ تھے تو یہ فیمس ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے جو گورنر تھے ان کو ایک لیٹر لکھا
اور لیٹر میں 2 چیزیں انہوں نے مینشن کی کہ آپ اپنے فائنانسز کو اسٹرانگ کرو اور آپ اپنے ڈیفینسز کو اسٹرانگ کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ آپ کے گھر میں تلواریں جو تھی وہ ہوتی تھی اور اچھی قسم کی سورڈز جو تھی وہ لٹکی ہوئی ہوتی تھی. اچھا، اس میں ایک کنسیپٹ آیا تھا پچھلے دنوں، ٹو آؤٹ سورس دا سیکورٹی. آئی تھنک دیٹ از ناٹ اے فینومینا، دیٹ از ہونا نہیں کہ آپ نے جی کانٹریکٹ کر لیا ہے، پیکٹ کر لیا ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ کر لیا، یہ ایگریمنٹ کر لیا. ایگریمنٹس ہوتے ہیں بٹ آپ کی جو اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے ملیٹریلی وہ دیٹ شوڈ بی ویری اسٹرانگ. اور پاکستان ہیز پروون کہ یار جب ہم نے کیا ہے، ہم نے ڈیفینس پہ اتنا پیسہ لگایا ہے تو اب ہم بیٹھے بھی ہیں آرام سے. جی الحمدللہ. وہ دیکھیں پچھلے دنوں میں فیلڈ مارشل کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ وہ UAE میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر آپ کے ڈیفینسز اسٹرانگ ہیں تو کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا. اگر آپ کے لیبیا آئی تھنک لیبیا میں شاید کہ ڈیفینسز اگر آپ کے اسٹرانگ ہیں تو نو ون ول کم اینڈ ٹچ یو. لیکن اگر آپ کو ڈیفینس اسٹرانگ نہیں ہے تو دین بی ریڈی ٹو کلیپس. اور جو کچھ ہوا ہے مڈل ایسٹ میں، آپ لیبیا کو دیکھ لیں، آپ عراق کو دیکھ لیں، انفارچونیٹلی اس کی میجر ریزن یہ تھی کہ ڈیفینسز ہی نہیں تھے ان کے پاس. نیریٹو ایک لیکن پاکستان میں بلڈ کیا جاتا تھا نا، پاکستان میں نیریٹو یہ بلڈ کیا جاتا تھا کہ جناب یہ دیکھو جی اتنا پیسہ جناب یہ ڈیفینس پہ لگا دیا، یہ میزائل ٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. لیکن اب اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بھائی جان یہ واقعی پاکستان میں چاہیے، اس کی ضرورت ہے. اور اب دنیا بیٹھی ہے آرام سے، ورنہ کب تک کا وہ جس طرح ایران پہ آپ دیکھیں وہ اٹیک ہو رہے ہیں، دوسرے عرب کنٹریز پہ اٹیک ہو رہے ہیں، مطلب وہ کیا کریں اب. لیکن پاکستان الحمدللہ اس میں ڈوئنگ ویل. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ آئی ہے انہوں نے ڈیفینس کے جو پروگرام چل رہے تھے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے جو میرے خیال میں کہ وہ ڈیفینس فورسز اسٹرانگ اتنی ہیں، وہ انٹرفیئرنس برداشت نہیں کرتی اپنے کام میں کسی کی بھی. اور دیٹس فائن، وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے ہے نا، پاکستان فرسٹ ہے ان کے لیے، ہمارے لیے بھی پاکستان فرسٹ ہے. تو یہ ایک ریزن ہے. اور اگر آپ کا ڈیفینس ہی اسٹرانگ نہیں ہے، گاڈ فاربڈ، تو 280 ملین پاپولیشن اس وقت پاکستان کی ہے، تو کیا کریں گے آپ کہ آپ ففتھ بگیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، اور آپ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دیں گے کہ جو مرضی آئے جو مرضی کرتا پھر کنٹری کے اندر. اس طرح نہیں ہوتا. کہ جو لاسٹ ایئر ہماری ایک وار ہوئی ہے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ، پاکستان نے تو اسٹرائک نہیں کی تھی. اب وہ پاکستان نے اتنا بڑا سٹیپ لیا تھا جو ان کے گھر کے اندر جا کے اس کنٹری میں پہنچ کے سارے اسٹرائکس کی، اور بڑی زبردست اسٹرائک کی تھی. S-400 جیسے ڈیفینس سسٹمز کو ختم کر دیا تھا جا کے. اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ وی ہیو اندر بیک اپ کمنگ اپ، کہ اگر اف اٹ ڈزنٹ ورک دیر از اندر تھنگ دیٹ وی ول شوٹ آؤٹ. تو یہ اس کا تھا کہ ڈیفینسز. تو اب جو آپ نے کہا کہ ایک کرٹیسزم پاکستان میں ہمیشہ رہا کہ جی ڈیفینس کی اسپینڈنگ بہت ہے، تو ڈیفینس کی اسپینڈنگ اگر آپ کمپیئر کریں باقی کنٹریز کے ساتھ ود دا سیم پاپولیشن تو اٹس اے لٹل فریکشن، کہ ہے ہی کوئی نہیں کمپیئر ٹو دیم. 800 بلین ہے US کی ڈیفینس اسپینڈنگ جو ہے، اور بڑھتا جا رہا ہے. کتنے ٹریلین تک تو وہ پروجیکٹ ان کے اندر دوسرے چل رہے ہوتے ہیں جن کو مینشن بھی نہیں کرتے ہیں. لاک ہیڈ مارٹن کو دیکھ لیں، ایک F-16 کی پرائس اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ہنڈریڈز آف ملینس تک ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، ایک میزائل جو اس وقت چلا رہے ہیں $4 ملین $5 ملین کا ان کے ایرانین میزائلس کو نیچے لانے کے لیے جو ہٹ کر رہے ہیں. اچھا، تو ڈیفینس اسپینڈنگ از نیور سفیشینٹ، لیکن ایڈمائریبل ایفرٹ پاکستان میں ہے کہ پاکستان کا ڈیفینس ڈپارٹمنٹ جو ہے، چونکہ چیزیں وہاں بڑی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں، چیزیں اسموتھ ہوتی ہیں، اور اس لیے پروجیکٹ جو ہیں وہ لیس کاسٹ میں بڑے اچھے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اب کل ہی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کی کمیونیکیشن سسٹم کو پاکستانی ہیکرز نے کیا. اب وہ کون ہے پاکستانی ہیکرز؟ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا کہاں بیٹھے ہیں وہ، آپ کو بھی پتا ہے کہاں بیٹھے ہیں. تو وہ اچھی بات ہے کہ دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے، اور بڑا اچھا کام. پہلے انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی، پھر ہم نے اس کا جواب دیا، اس کو ریٹیلیٹ کیا. اچھا، ایک کوسچن جو یہاں پہ بنتا ہے نا، وہ یہ بنتا ہے کہ دبئی اور گلف کنٹریز تھی نا، وہ ڈیسٹینیشن تھیں جو پارک کرنے کے لیے بلیک اکانومی، بلیک پیسہ، آپ نے رشوت کر لی، کک بیکس لے لیے، اور پیسہ آپ کا دبئی میں جناب آپ نے بڑی بڑی پراپرٹیز اور یہ چیزیں ساری لے لیں اور وہاں پہ بزنس کر دیا. اب وہ لوگ کیا کریں گے؟ اچھا، یہ جو ایک آئی تھنک دے شوڈ
come back to Pakistan. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سینیریو جو بلڈ ہو رہا ہے نا کہ شاید وہ اکانومیز کولیپس ہو جائیں گی, شاید اب ٹورسٹ آنا بند ہو جائیں گے وہاں, شاید وہ اکانومیز موو نہیں کریں گی, نہیں کچھ بھی نہیں ہونا. نہیں دیکھیں ایک وہ آپ وہاں پہ جو ریسنٹ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو رینٹل انکم ہے وہ کم ہو گئی ہے, پیپل آر فلائنگ فرام دیر. ٹھیک ہے, یہ سینٹیمنٹ تو ہے اس کا, تو ایک دفعہ آپ بڑی ہل تو گئی ہے اکانومی ان کی. اب لوگ تو سوچیں گے بھائی غلط جگہ پیسہ پارک کر دیا, اس کو نکلیں واپس پاکستان ہی جائیں. نہیں وہ جو تھرڈ ورلڈ کے لوگ لے کے گئے ہیں نا, جس میں انڈیا بھی ہے, پاکستان بھی, انڈیا بلکہ بگیسٹ انویسٹر پاکستان سے, پاکستان بھی ہے اور بھی ڈیولپنگ نیشنز, تھرڈ ورلڈ کی زیادہ منی ہے وہاں, ڈیولپڈ ورلڈ کی اتنی نہیں ہے. تو وہ جو بھی ہے وہاں سیکیور فیل کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہے, اکانومی وہ دیکھیں ارتھ کویک جب آتا ہے نا اور اس کی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی ہیں, لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ارتھ کویک کی وجہ سے اندر آتے ہیں, اور وہ جو ارتھ کویک کی وجہ سے اندر آتے ہیں اور انویسٹ کرتے ہیں وہ بہت بڑی اماؤنٹ لے کے آتے ہیں کمپیئر ٹو دا ون دیٹ ہیز لیفٹ دا کنٹری. اچھا, چونکہ وہ اپرچونٹی سیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی نے بلڈنگ بنانی ہے, کسی نے سستی زمینیں خریدنی ہیں, سستی بلڈنگس خریدنی ہیں, فلو آف انکم جو ریونیو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے کمپیئر ٹو دیٹ. تو اس لیے وہ آئی ایم ریئلی پازیٹیو آن اٹ کہ یو اے ای کی اکانومی, قطر کی اکانومی, بحرین کی اکانومی, ان کو کوئی فرق نہیں. پرٹیکولرلی یو اے ای کی جو ہے مور ٹورسٹ بیسڈ ہے, تو کوئی ایز سچ unless until وار از ایکسٹینڈیڈ اور گاڈ فاربڈ کہ ان کے لینڈ مارک بلڈنگس ہے, برج خلیفہ ہے, ان کو ہٹ کیا جاتا ہے, جو کہ ایران نہیں کرے گا کبھی بھی. ایران نے بہت کلیئرلی کہہ دیا کہ وی آر ٹارگیٹنگ دی ایسٹس آف آور اینیمیز, وی آر ناٹ ٹارگیٹنگ آور. کل ہی اراکچی ان کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ آور ریلیشن ود دا مسلم اسٹیٹس ہیز بین ویری گڈ اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی لائک دیٹ. اور انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا کہ آور ٹارگیٹ از ناٹ دیز آور سسٹر اسٹیٹس بٹ وی آر لوکنگ انٹو ادر اسٹیٹس. ڈالر پہ کیا امپیکٹ پڑے گا اس جنگ کا؟ ڈالر تو آلریڈی ورلڈ وائڈ ویک ہے اور مزید ویک ہوگا. ایبسولوٹلی گولڈ اوپر چلا جائے گا, گولڈ اوپر چلا جائے گا. ڈالر اگر کریش نہیں ہوگا تو بہت بہت بری طرح کولیپس ہوگا. ہاں, تو اور یہ کلیئر اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ان کے پاس بھی تو پیسے نہیں ہیں نا, وہ بھی تو فارن ڈیٹ پہ چل رہے ہیں سارے کے سارے. فارن ڈیٹ ہے, فارن انویسٹمنٹس ہیں. فارن انویسٹمنٹ تو شاید کم نہ ہو یو ایس کے لیے, چونکہ جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ وہ دیتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں دیتا نا ورلڈ میں, تو وہ تو رہے گی اسی طرح. لیکن ان کے اپنے ڈیٹ جو ہے, ڈیٹ کو واپس کرنا جو ہے ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت. اور وہ بگیسٹ ان کے جو ڈیٹ ہولڈر ہیں وہ چائنیز ہیں. اب وہ کہاں سے پورے کریں گے سارے کے سارے, واٹس گونا ہے. اچھا, چائنیز سے بھی ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ چائنا نظر نہیں آ رہا پریکٹیکلی ان دس وار. اگر آپ دیکھیں تو کاؤنٹر پارٹ تو امریکہ کا چائنا ہے, ٹھیک ہے, کنٹینمنٹ آف چائنا بھی ہم نے دیکھا ساؤتھ ایشیا میں ہوئی, دوسری چیزیں بھی ہم نے دیکھی. لیکن اب اس وار میں چائنا کہیں فرنٹ پہ نہیں ہے, اور لوگ یہ بھی ایک بلیم بھی کر رہے ہیں کہ رشیا اور چائنا نے ایران کو اکیلا چھوڑ دیا, تنہا چھوڑ دیا. تو وائی از اٹ؟ اچھا, فرسٹ آف آل تو ان دونوں نے اکیلا نہیں چھوڑا ہے, چونکہ ان کا جو وہ ابھی تک چلتے جا رہے ہیں اور جس طرح ہاں ایبسولوٹلی, چونکہ اکانومیز بگ کنٹری سامنے نہیں آتے ایک دم کہ ہم اس میں پبلکلی نہ آئیں. بٹ ادر وائز آپ دیکھیں کہ جس پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ایران اٹیک کر رہا ہے وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کمیونیکیشن سسٹم کے بغیر نہیں ہو سکتا. You are saying that China is helping them. وہ چائنا ہو سکتا ہے, وہ رشیا ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اوکے, کوئی تو ہے جو ان کو یہ سیٹلائٹ کے ایگزیکٹ لوکیشن دے رہا ہے نا. اب ابراہم لنکن پہ جو انہوں نے 4 میزائل مارے ہیں وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ 4 میزائل ہٹ کریں گے اس کو جا کے. سو از دا کیس ود ان اسرائیل. اسرائیل میں جو ان کے ٹاپ لیول کے انسٹیٹیوشن تھے, آفیسز جو تھے, ان پہ جو اسٹرائکس ہو رہی ہیں وہ بھی کسی نے تو کوئی انفارمیشن دی ہے نا, ریئل ٹائم میں انفارمیشن مل رہی ہے, ایگزیکٹ انفارمیشن مل رہی ہے, تو پھر ہی وہ جا کے کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے وہ You are saying that
ٹیکنالوجی اسسٹنٹ جو ہے جی وہ آ رہی وہ مل رہی ہے Absolutely. اس کو باہر سے مل رہی ہے, چائنا دے رہا ہے یا رشیا دے رہا ہے ایران کو, ہاں ایسی اور وہاں سے وہ پوری ہیلپ اس کو مل رہی ہے. دس از واٹ آئی تھنک کہ میرا اپنا اوپینین یہی ہے کہ ہیلپ اینڈ سپورٹ ان کو ہے. واٹ شوڈ بی دا اسٹینس آف پاکستان؟ دراصل پاکستان کا اسٹینس ایسے ہی ہونا چاہیے جیسا اس وقت ہے, بلکہ کل کی میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ فارن منسٹر آف پاکستان ڈار صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم یو ایس اور ایران کو انوائٹ کر رہے ہیں اسلام آباد کہ وہ آئیں اور آ کے بیٹھ کے بات چیت کریں. تو میرا خیال یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے, اور جب پاکستان میں بات چیت شروع ہو جائے گی پھر فار شیور باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ایفرٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو وے فارورڈ اس کا یہی ہے کہ اس کو کنٹین کیا جائے ایز سون ایز پاسبل, اینڈ آئی تھنک گورنمنٹ آف پاکستان از پلینگ اے ویری پازیٹیو رول ان دس کہ ان کو بلایا جائے. امریکن جو عوام ہے, جو امریکن پیپل ہیں, وہ بھی دے آر ناٹ ان دی فیور آف دی وار. وہ تو کبھی بھی سر وار میں نہیں رہے. میں آئی اسپینڈ آلموسٹ 20+ ایئرس ان دا اسٹیٹس, تو وہ تو کبھی بھی وائلنس کو کسی فارم میں بھی سپورٹ نہیں کرتے, نو میٹر ون. اور سب سے بڑے پروٹیسٹ جو ورلڈ میں ہوئے ہیں اس وقت, آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیو یارک میں, سین فرانسسکو میں, لاس اینجلس میں, شکاگو میں, اس ایران وار کے اگینسٹ. یو ایس میں ورلڈ میں کسی اور جگہ بھی اتنے بڑے پروٹیسٹ نہیں ہوئے جتنے یو ایس میں ہوئے ہیں نا. تو پبلک تو بالکل بھی وہاں کی ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں کہ وار میں کیا ہو رہا ہے. اب یو ایس کا یہ ہوتا ہے چونکہ وہ ایک سپر پاور ہے, تو وہ ایز اے سپر پاور وہ اپنی سپیریئرٹی کو مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی سپر پاور رہیں. تو اس فیئر کے ساتھ کہ کہیں ہم پہ کوئی اسٹرائک نہ کر دے, وہ اس لیے وہ پری ایمپٹیو اسٹرائکس پہ آلویز جاتے ہیں. اور پھر کچھ اسٹیٹمنٹ ایران گورنمنٹ کی طرف سے بڑی ٹف آتی ہیں, تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ان کو پری ایمپٹیو پہ جانا. ایک ہم انٹرنیشنل ریلیشن میں نا, یہ آپ نے یو ایس پاور کی بات کی, ٹرم ہم سنتے آئے ہیں ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹڈیز میں کہ ملٹی پولر ہو چکا ہے ورلڈ. دیر از اے چائنا, دیر از یو ایس, دیر از رشیا, ٹھیک ہے. اور جو یونی پولر کی بات ہوتی تھی نا کہ چائنا از دا اونلی سپر پاور ان دی ورلڈ, دیٹ ایرا ہیز بین اینڈڈ, ٹھیک ہے, وہ ختم ہو گیا. لیکن اس وار میں جو نظر آ رہا ہے, آپ جاتے ہیں, آپ وینزویلا میں جا کے ایک بندہ پریزیڈنٹ ہی اٹھا لاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں آپ ایک اسٹیٹ کے جو اس کو سب سے سپریم لیڈر ہے اس کو اٹیک کر کے مار دیتے ہیں. تو یو آر بیہیونگ لائک اے سپر پاور رائٹ ناؤ ان دا ورلڈ. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی وہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ملٹی پولر ورلڈ ہو چکا ہے, وہ صرف باتیں ہی ہیں, ایک میتھ ہی ہے, ابھی سپر پاور اسٹل یہی ہے, اس کے گرنے کا ٹائم آئے گا یا نہیں آئے گا, یا واقعی آپ جس طرح پہلے آپ نے بات کی کہ ملٹی پولر ہو چکا ہے, دے آر ہیلپنگ دیم کوورٹلی, اور وہ سامنے اس کو آ نہیں رہے ایک دوسرے کے. میرا خیال ہے کہ جو سپر پاور کا کانسیپٹ ہے اور ریالٹی ہے وہ تو اٹ اسٹل ایگزسٹ, اور ایز اٹ از اس نے رہنا ہے. یو آر سیئنگ دیٹ امریکہ از اسٹل سپر پاور, اور وہ سپیریئرٹی ان کی رہنی ہے ورلڈ میں. اچھا, اس کو اگر آپ ہم کمپیئر کریں نا برٹش گورنمنٹ کو, کہ ورلڈ وار 2 سے پہلے تک جو ان کا ایک پوری ورلڈ میں ایک پاور تھی اور رسپیکٹ تھی ایز اے سپر پاور, وہ دیکھیں ورلڈ وار 2 کے بعد جو بھی ہوا وہ یہ نہیں ہوا کہ ٹوٹلی کولیپس ہو گئے اور سڑکوں پہ آ گئے. کنٹری از موونگ ایز اٹ از, اکانومی از موونگ ایز اٹ از, اور ورلڈ میں سے بھی ہے ان کی جہاں بھی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ چھوٹا سا آئی لینڈ ہے, چھوٹا سا کنٹری ہے, لیکن وہ ریسورسز ہیں ان کے پاس ٹو گیٹ دیئر اسٹیٹمنٹس پروفڈ, اور اسسٹ بھی کرتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے. برٹش کامن ویلتھ کو لے لیں, 56+ کنٹریز ہیں اس کے اندر, سارے ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہ گائیڈ کریں گے, کیا ہیلپ کریں گے, کیا اسسٹنس پرووائڈ کریں گے. تو اسٹیٹس کا بھی یہی ہے کہ سر وہ اتنی بڑی اکانومی ہے ورلڈ کی, اور مور دین 50% جو ورلڈ کو چاہیے وہ یو ایس ابھی بھی پروڈیوس کر رہا ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل ہی ایک دم سپر پاور ختم ہوگی. رشیا کولیپس ہوا تھا, ٹوٹل کولیپس ہوا تھا, تو رشیا کی بٹ اسٹل ایگزسٹ, اور بلکہ زیادہ پاور کے ساتھ واپس میزائل پاور ہے وہ. میں دیکھ رہا تھا رات دیٹ رشیا دا فرسٹ ایبسولوٹ. تو اس لیے وہ جو بھی ہوگا, ہاں نیو اکانومیز انٹر ہوں گی,
اس گیم میں اس میں اگر ڈیفینس کے حساب سے دیکھیں آپ تو نارتھ کوریا ڈیفینس میں بڑا اسٹرانگ ہے. IMC بھی جو اس وقت ہے نارتھ کوریا کے پاس ہی ہے یا چائنا کے پاس ہیں, اور تو شاید کسی کنٹری کے پاس نہیں ہے. انٹر کانٹیننٹل میزائل جسے ہم کہتے ہیں. تو نیو پلیئرز آتے جائیں گے, جس میں پاکستان بھی ایک نیو پلیئر ہے. IMC بھی تک تو پاکستان نہیں گیا, نہ پاکستان کو ضرورت ہے جانے کی, چونکہ پاکستان تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ ہمارا ڈیفینس جو ہے وہ صرف سیلف ڈیفینس کے لیے ہے, اور پاکستان نے کبھی بھی کسی کنٹری پہ آج تک اٹیک نہیں کیا, کسی قسم کی اسٹرائکس نہیں کیا. سول فار دس ہے کہ اگر کوئی کرے گا تو وی ول گو فار اٹ, ادروائز وی ہیو نو ریزن ٹو گو فار اٹ. اور وہ بھی جو نیوکلیئر پاکستان کے ریسورسز ہیں وہ موسٹ آف انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے ہیں, ڈیفینس اکوپمنٹ کے لیے تو وہ بہت کم ہے. تو اس لیے ملٹی پولر جو ایک ہے وہ US کی سپیریئرٹی تو رہے گی. اور میں تو وہاں رہ کے فیضی صاحب میں رہ کے آؤں وہاں, میں نے پڑھا ہے وہاں, میں نے اب MBA وہاں سے کیا, میں نے PhD وہاں سے کی, پھر میں نے پڑھایا بہت سے یونیورسٹی میں وہاں. تو ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہی ہے اس کو ہی کمپیٹ نہیں کر سکتے, وہ کوئی دنیا میں کنٹری نہیں ہے ابھی تک جو اس کو کمپیٹ کر سکیں. اگر آپ صرف ایک یونیورسٹی کو لے لیں, ہارورڈ کو, تو they had at that time $43 billion ان کے اپنی انڈومنٹ تھی. ایک چھوٹے سے چھوٹا انسٹیٹیوٹ بھی جو ہوتا ہے اس کے پاس $3-4-5 بلین اپنے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنے پروگرام کو رن کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی کنٹری ایسا نہیں ہے ورلڈ میں جو ایجوکیشن میں ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن تاریخ کا ایک مزاج رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ڈائنیسٹی پاورز, سلطنت بنتی ہیں, عروج دیکھتی ہیں, اور پھر وہی ان کا ڈیوائس ہوتا ہے, ڈاؤن فال آتا ہے. ڈو یو تھنک دیٹ دس وار, the attack on Iran by the America will be the downfall of the superpower of the America? No, not at all. No, بالکل بھی نہیں. چینج آئے گی, ایک پیراڈائم شفٹ ہوگا, گیم چینجر ہوگا, لیکن اس لیول تک نہیں ہوگا کہ ان کا ایک جو گلوبل اسٹیٹس ہے اس کو چینج کیا جا سکے, کہ نہیں وہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی الائیڈ اکانومیز جو ہیں نا وہ ان کے ساتھ ہیں, پورا مڈل ایسٹ ان کے ساتھ ہے, ساؤتھ کوریا ان کے ساتھ ہے, یورپین یونین ان کے ساتھ ہے. تو جب آپ کے پاس ایک اتنا بڑا اکنامک بلاک, یورپین یونین میں سے اسپین نے کہا ہے کہ we will not allow our وہ کیا کہتے ہیں ان کو, وہ کہتے ہیں bases نہیں دیں to be used by the US. اسپینش گورنمنٹ جو ہے نا اس کا ایک اپنا اسٹائل ہوتا ہے ہمیشہ کام کرنے کا, it is always the case. ویسے یہ اسپین نے کہا کیوں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از انفیئر وار, یہ کسی طرح بھی جسٹیفائیبل نہیں ہے کہ جب نیگوشیشنز ہو رہی تھیں. ڈفرینسز تو آ گئے, ہاں انہوں نے, ہم دیکھتے تھے پہلے یورپ, امریکہ, انگلینڈ, یہ سب ایک کھڑے ہوتے تھے. ناؤ دے ہیو ڈفرینسز. ہاں اب وہ ڈفرینسز تو آ گئے ہیں, اب وہ چیزیں تو گرنا شروع ہو گئی. وہ ایکچولی یہ جو ہے نا US لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون لیڈر ہے. اگلی لیڈرشپ جو آئے گی پاسبل ہے کہ دے ول الائنڈ اگین. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ اٹ ول کنٹینیو. جیسے ہی نئی پریزیڈنٹ آئیں گے, نئی گورنمنٹ آئے گی, تو وہ ان کی ہر کنٹری کی پالیسیز جو ہے وہ ری الائنڈ ہو جاتی ہیں اس کے بعد. تو اسپین کا ایک اپنا اسٹائل ہے کام کرنے کا, وہ ذرا ڈفرینٹ قسم کے مائنڈ ہیں. بہت سے اور کنٹریز جو ہیں ورلڈ میں ان کا بھی یہی اسٹائل ہے. تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہوں گی, چیزیں ضرور چینج ہوں. اچھا سر, ایز یو آر دا پارٹ آف دا 5th پلر آرگنائزیشن, تو اگر کوئی بزنس کمیونٹی کو مسائل پیدا ہوتے ہیں, جو ہمارے معاشی حالات ہیں وہ زیادہ مزید خراب ہو جاتے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جب انٹرنیشنلی جو ڈائسپورا ہمارا بیٹھا ہے تو یہ 5th پلر آرگنائزیشن جو ہے وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکے؟ جی تھینک یو سو مچ فیض صاحب. لیٹ می بریفلی شیئر کہ 5th پلر جو ہے وہ ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. یہ پاکستان اکنامک موومنٹ کے نام سے جانی جاتی ہے پاکستان میں اور اوورسیز, اور ان کا رول جو ہے وہ مور آف اے تھنک ٹینک ہے, جس میں پالیسی میکرز ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, فارن سروسز کے فارمر لوگ ہیں, ٹاپ موسٹ پاکستان کے سول سرونٹ ہیں, ٹاپ موسٹ بزنس مین ہیں, جس میں یہ کرنٹ پریزیڈنٹ لاہور چیمبر سہگل صاحب اس کے ممبر ہیں, فہیم سہگل صاحب, انجم نثار صاحب جو فارمر اس کے تھے PF کے پریزیڈنٹ, وہ ممبر ہیں. تو بڑے ٹاپ کلاس بزنس مین اور انٹلیکچوئلز اس آرگنائزیشن کا پارٹ ہیں. تو اس کا رول جو ہے اونلی اینڈ اونلی از کہ ٹو ایڈوائز گورنمنٹ, ٹو ایڈوائز بزنس کمیونٹی آن ہاؤ ٹو موو فارورڈ, کہ کون سا اس کے لیے بیسٹ اسٹیپ ہے, کون سا اسٹیپ بیسٹ نہیں ہے.
تو یہ ففتھ پلر جو ہے وہ صرف اور صرف اسی پہ کام کرتا ہے کہ ہیلپ کرنا گورنمنٹ کو، ہیلپ کرنا بزنس آرگنائزیشنس کو ان پالیسی میکنگ ٹو میک شیور کہ دے اسٹے آن دا رائٹ پاتھ، کہ بزنس کو ہمیشہ بہتر سے بہتر کرنے کے لیے ایڈوائز کرنا، گائیڈ کرنا. دیٹس واٹ دے ڈو. ففتھ پلر جو ہے ہیڈڈ بائی ویری سکسیزفل بزنس مین فرام مینچسٹر یونائٹیڈ کنگڈم، عابد علی بٹ صاحب. انویسٹر ہیں، ڈیولپمنٹ کا بہت سا آرگنائزیشنس ان کے انڈر کام کر رہی ہیں، فورن انویسٹرس ہیں UAE میں اور بہت سے کنٹریز میں ان کے پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو ایک ویل نون بزنس مین ہے جن کا یہ آئیڈیا تھا کہ اس طرح کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور انہوں نے پھر اپنی ایفرٹ سے تقریباً 3 سال پہلے اس کو سٹارٹ کیا. اوکے، اگر کوئی باہر ڈائسپورا میں پاکستانی بزنس مین کو بیٹھا ہے، اس کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو دے کین کانٹیکٹ. ایبسولوٹلی ففتھ پلر اور پاکستان اکنامک موومنٹ کو وہ کر سکتے ہیں، کنسلٹ کر سکتے ہیں فار ایڈوائز اینڈ کنسلٹ. ناؤ کم ٹو دا اسلامک پوائنٹ آف ویو. پیپل ان پاکستان، آپ کو کچھ فریکشن ایک جو ہے وہ کہتے ہیں، وہ امریکہ میں بھی جو مذہبی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از آرمیگڈون، اینڈ آف ٹائم. پاکستان میں بھی لوگ ملحمۃ الکبریٰ پاکستان میں بھی یہ کہتے ہیں لوگ، اور وہ بھی آرمیگڈون کہتے ہیں. اینڈ آف ٹائم ہے، آخری جنگ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، امام مہدی آئیں گے. تو آپ بینگ اے انٹرنیشنل ایکسپرٹ، ٹھیک ہے، آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس چیز سے؟ ڈو یو ریئلی بلیو آن دس؟ میں فیض صاحب ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں بالکل بھی، اور نہ ہی میری کوئی اس پہ اسٹڈی ہے، لیکن وہ جو آپ نے کہا اٹس فیکٹ، اٹس گونا ہیپن، لیکن اس ایونٹ کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک بہت چھوٹا سا ایونٹ ہے. آپ پازیٹیو آپ دے رہے ہیں کہ یہ بھی چھوٹا سا ایونٹ ہے. ہاں ہاں، ایک سائڈ پہ ایران ہے، اب پاکستان ایران کو بلائے گا، ایک دو اور کنٹریز مسلم ورلڈ سے ملیزیا شامل ہو جائے گا، ٹرکی شامل ہو جائے گا، بٹھائیں گے ان کو، چیزوں کو کول ڈاؤن کر دیں گے، چیزیں انشاءاللہ ول کم بیک ٹو نارمل. تو ہوپ فار دی بیسٹ. ہاں، وہ فار دی بیسٹ، ایبسولوٹلی فار دی بیسٹ. جو ایڈوائز کرتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کو کہ وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جو پالیسی میکرز ہیں what they should be doing in this کہ اکنامکلی وہ کس طرح سے، جو ہمارا اسٹاک ہے پیٹرول کا، ہمارا ایک اسٹاک ہوتا ہے آئل کا، وہ ریزروز اس کو بڑھانا چاہیے، وہ کم رہیں، اتنے پہ رہیں، یا سپلائی ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ دیکھیں ریزرو تو کیا ہے، وی آر اوکے ود دی شپمنٹس، وی آر اوکے ود دی سپلائی. سر وہ پاکستان نے جو 30 days کا ریزرو رکھا ہوا ہے، اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہمیں ایک ویک کے اندر اندر سپلائیز آ جاتی ہیں. کوئی گیپ ہمارا بہت دور نہیں ہے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کے ساتھ. اچھا، ہمارا ریزرو آئل کا کتنا ہے؟ 30 days کا. 30 days. اگر آج سپلائی بند ہو جاتی ہے لیٹ سپوز، تو ہمارے پاس 30 دن کا آئل ہے. پاکستان 30 days تک سروائیو کر سکتا ہے. لیٹ سپوز کہ وہ سپلائی اب 30 دن تک بند رہتی ہے، پھر پاکستان کیا کرے گا؟ I hope first of all that moment will never come کہ 30 days تک بالکل سپلائی نہیں آئے گی. چانسز آر ویری سلم کہ تھنگس کین گو، وہ تو ایک ٹوٹل کولیپس اور ٹوٹل ڈیزاسٹر ہوگا نا. بٹ اف اٹ ہیپنس، ہاں اس کی بات کر رہا ہوں. نہیں، پھر ہم وہ مٹی کے تیل کے دیے جلانے شروع کر دیں. سرسوں کا تیل تو ہے ہمارے پاس، اکانومی تو نہیں اسے موو ہوگی نا. اکانومی موو نہیں ہوگی. ہمارا ڈیفینس جو ہے وہ، میں جو اس بات کو میں نے اس لیے کی ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر پہ بھی ہمارا ایک ایلین کنٹری ہے، اور ایسٹرن بارڈر بھی ہمارا کھلا ہوا ہے. اور ابھی باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ ویسٹرن بارڈر سے بھی انفلٹریشن کی کوئی ہوتی ہے، اور اگر وہاں سے آئل سپلائی بند ہو جاتی ہے، ہمارا ریزرو جو ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس ہمارا سارا ڈیفینس کی موومنٹ جو ہے، ہمارے جیٹس چل رہے ہیں وہ پیٹرول پہ چل رہے ہیں، ساری جو ہماری موومنٹ ہونی ہے لاجسٹک کی وہ ساری پیٹرول پہ ہونی ہے. انرجی سورس ہمارا پیٹرول ہے، اور وہ 30 days اگر ہمارے پورے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ ادھر سے کوئی انفلٹریشن ہو جاتی ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ اچھا، دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. آپ نے دو چیزیں، ایک تو سول اکانومی ہوتی ہے، ایک ڈیفینس کا ایک ایریا ہوتا ہے. یہ جو میں نے 30 days کا کہا وہ سویلین کا ہے، گورنمنٹ. اوکے، ڈیفینس از سیپریٹ. ڈیفینس میں کیا ہو رہا ہے؟ نو بڈی نوز. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ اگر یہ 30 days کی بجائے 180 days تک بھی لیٹ سے نہیں آتا، تو ڈیفینس کی آپ کا سسٹم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا کسی طرح بھی. نائس. ان کے پاس آلٹرنیٹیو ویز ہیں.
وہ سولر کو استعمال کر رہے ہیں, وہ نیوکلیئر انرجی کو استعمال کر رہے ہیں, تو ڈیفینس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ بے شک 6 مہینے تک بند رہے, اس سے ڈیفینس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ڈیفینس از ایز اسٹرانگ ایز اٹ از. اور ویری اچھا, میں نسٹ میں رہا ہوں اور مجھے پتا ہے وہ کتنے اسمارٹ لوگ ہیں یہاں. یہ سیولین میں تو ایک نان سینس ہے نا کہ جنرل صاحب نے ایف اے کیا ہوا, جنرل صاحب کو شاید کسی چیز کا پتہ نہیں. دیٹس ٹوٹل نان سینس اینڈ ایبسرڈ کہ جتنی انٹیلیجنس میں نے وہاں دیکھی ہے. اور فرسٹ آف آل تو ایسے نہیں ہوتا وہاں, وہ ایک ان کا اپنا ایجوکیشن کا سسٹم ہے. اور ویری بگ میجورٹی میں نے جو دیکھی ہے, ایون بریگیڈیئر بھی فورن کوالیفائڈ ہیں, ٹاپ کی ورلڈ کی یونیورسٹی میں ان کو بھیجا جاتا ہے. آکسفورڈ میں جائیں گے, they are doctors, they are PhDs, فزیشینس, ایبسولوٹ, وہ پڑھ کے آتے ہیں وہاں, ان کی اسٹڈی ہوتی ہے ریگولر بچوں کے ساتھ, وہ وہاں پڑھتے ہیں جا کے, پھر واپس آتے ہیں. تو یہ جو اتنی آپ کو پتا کہ پاکستان کے ڈیفینس میں یہ اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ ایسے کوئی ایف اے والا تو نہیں کر سکتا. دیر آر ویری ویری شارپ برینس سٹنگ اوور دیئر پاکستان کے ڈیفینس میں. تو ان کی وجہ سے یہ سارے کا سارا ہوا ہے کہ آپ کے پاس نیوکلیئر ایسٹس بھی ہیں, آپ کے پاس میزل سسٹم بھی ہیں, آپ کے پاس فائٹر جیٹس بھی ہیں. اب اس وار کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی اکانومی ایک دم بوسٹ کرے گی یہ مڈل ایسٹ کی وار کے بعد. چونکہ اس کی ریزن کہ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ فائٹر جیٹس جو ہیں وہ بڑا ضروری ہیں, اور فائٹر جیٹس اگر یو ایس اے پرچیز کریں گے تو ویری ویری ایکسپینسو. فائٹر جیٹس کی اگر سیم فنکشنز کے ساتھ, سیم فیچرز کے ساتھ آپ کو چاہیے تو وہ پاکستان کے آپشن ہے. تو اس کا میں نے جیسے کہا تھا نا کہ وارس بہت سی اپرچونیٹیز بھی کریٹ کرتی ہیں, تو یہ بعض اوقات اچھا ہوتا ہے. blessing in disguise. تو سیڈ کہ وہ ایک ہو رہا ہے دونوں سائڈوں پہ ہو رہا ہے. دس از دا نیوز فار می. میں اس کے بارے میں پڑھ نہیں سکا کہ سویلین اور ڈیفینس کا جو ریزروز ہے دوز آر ٹوٹلی ڈفرنٹ. وہ ورلڈ وائڈ ایسی ہوتا ہے, پوری ورلڈ میں ایسی ہے. وی ڈونٹ نو کہ پاکستان کے ڈیفینس کا ڈیفینس ڈپارٹمنٹ اپنے کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کرتے کہ کیا ایسٹس ہیں کیا نہیں ہیں ان کے. اس کا مطلب کہ ہمیں وہ پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ آ گیا تو ہماری وہ لاجسٹک اور اس پہ کوئی نہیں, وہ آپ کی ڈیفینس لیڈرشپ جو ہے دے آر ویری کیئرفل. ان کو پتا ہے کہ کنٹری کی سروائیول ہی اسی پہ ہے, تو اس لیے وہ دا وے دے آر ڈوئنگ نو بڈی نوز کہ واٹس دیئر. تو لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ سین نہیں ہے کہ 30 دن تک یا 2 ویک تک اگر ہمیں آئل کے شپس وہاں سے نہیں آئیں گے تو ہمارا کیا ہوگا ڈیفینس. نہیں, وہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. تو دیٹس اے ٹوٹل ڈفرنٹ ورلڈ. اور پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ڈیفینس ڈپارٹمنٹ اپنے آپ کو بالکل سیپریٹ رکھتی ہے باقی چیزیں. چلے سر, تھینک یو ویری مچ. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ, ایک بڑی انسائٹ فل ڈسکشن رہی. تو انشاءاللہ ناظرین ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں, اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس جنگ کے ماحول کو جلد سے جلد ختم کر دے اور پاکستان اس میں سرخرو ہو, اور پاکستان کو تمام دشمنوں سے جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ بچائے. السلام علیکم.